ایک خوبصورت گاؤں میں نایاب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ نایاب نہایت ہی سیدھی، شائستہ اور عاجزی کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی جو ایک محنتی خاتون تھی اور اپنی بیٹی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ نایاب کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک دن خوبصورت چمکتے ہوئے سرخ جوتے پہنے۔ وہ اکثر گاؤں کی دکانوں کے باہر کھڑی ہو کر ان جوتوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان جوتوں کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کی ماں انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی دکان کھلی جس میں نہایت عمدہ جوتے رکھے گئے تھے۔ نایاب نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ دکان کا رخ کیا اور وہاں کے جوتے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سرخ جوتوں کی ایک جوڑی پر پڑی۔ وہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ نایاب کے دل نے کہا، کاش یہ جوتے میرے ہوتے، لیکن جب اس نے قیمت پوچھی تو وہ مایوس ہو گئی کیونکہ وہ جوتے بہت مہنگے تھے۔ نایاب نے گھر آ کر اپنی ماں سے ان جوتوں کا ذکر کیا۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹی، خوبصورت چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ضرورتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ جوتے خریدنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں۔ صبر کرو، تمہاری خواہش ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ نایاب نے اپنی ماں کی بات مانی اور اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا۔ کچھ دن بعد نایاب کی سالگرہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے ایک خاص تحفہ دیا۔ نایاب نے جب تحفے کا ڈبہ کھولا تو حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی چمکتے دمکتے سرخ جوتے اس کے سامنے تھے جن کے بارے میں وہ خواب دیکھتی تھی۔ وہ ماں سے لپٹ کر بولی، ماں، آپ نے یہ جوتے کیسے خریدے؟ آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا صبر اور عاجزی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ یہ جوتے تمہاری خوشی کے لیے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ سبق ملے کہ خواہشات کا حصول صبر اور وقت کے ساتھ ممکن ہے۔ نایاب نے وہ جوتے پہنے اور گاؤں بھر میں اپنی خوشی سے سب کے ساتھ بانٹنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے نہ صرف جوتوں کی تعریف کی بلکہ نایاب کی عاجزی اور شائستگی کو بھی سراہا۔ نایاب نے ان جوتوں کو ہمیشہ ایک یادگار کے طور پر رکھا اور کبھی انہیں خراب ہونے نہ دیا۔ تو اس کہانی کا سبق یہ ہے بچوں کہ زندگی میں خواہشات کا پورا ہونا وقت، صبر اور عاجزی سے جڑا ہوا ہے۔ جو چیز ہماری قسمت میں ہوتی ہے وہ ہمیں وقت پر ملتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی ضروریات کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی بچوں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔